ہیڈ پائنٹ کی کیپیسٹی پہلے 5-6 لاکھ تھی، اب 10 لاکھ ہے۔ دس از سپر فلڈ۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ شہباز شریف کے دور میں ہمارے اس وقت جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے جو ہمارے بیراجز تھے 13 ان کو اپ گریڈ کرایا۔ اگر ہم نے اس کلائمیٹ چینج کو اس کو کنٹرول نہ کیا انسان نے تو شاید اگلے سال، اس سے اگلے سال اس سے بھی دگنا فلڈ آئے گا۔ یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا جی ہیومن لائف میں، مطلب کہتے ہیں کہ جی 50 60 سال 70 سال میں ہم نے ایسا فلڈ نہیں دیکھا اور یہ تباہی مچی۔ بالکل اسی طرح۔ تو یہ اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں جی، وہ واحد لا شریک اللہ ذات ہے۔ مینیج تو جو ہوتا ہے وہ تو انسان کی ایک جو قوت ہوتی ہے نا ذہنی حوالے سے، اور جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس کو جس طرح جو حکومتیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے بتایا اور جس طرح ہم نے بھی دیکھا کہ ان مائی لائف کہ میں نے بھی اتنا بڑا فلڈ، ہم نے فلڈ تو آتے دیکھے 2010 کا بہت بڑا فلڈ تھا، میں والد صاحب کے ساتھ ہم پھرتے رہے، وہ بہت بڑا فلڈ تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کے فلڈ بنز تھے ان کو ریز کیا گیا، بہت ڈبل کیا گیا۔ یہ دس از سپر فلڈ۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج، میں سمجھتا ہوں یہ بحیثیت انسان ہم نے جب نیچر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو پھر وہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ وہ جو ٹیمپریچر بڑھا جس کی وجہ سے ہم نے درخت کاٹ، جہاں جہاں سڑکیں جاتی ہیں، جہاں جہاں ترقیاتی کام ہوتے ہیں، اب وہ موٹر وے خیر سے چائنا نے جو بنایا، جو لوگ اب ہر سال جاتے ہیں گلگت اور ادھر ہنزا، تو میرے بچے بھی اس دفعہ گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ بابا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ کہتے تھے پہلے یہاں پہ سیبوں کے اور اس طرح کے باغات ہوتے تھے، جب سے یہ موٹر وے بنے لوگوں نے یہاں ہوٹلز بنانے شروع کر دیے ہیں۔ جب انہوں نے ان کو برابر کیا اوپر تو اس کے بعد انہوں نے درخت نہیں لگائے، وہ جو ہوٹل کے مالکان تھے، کیونکہ وہ ایک جہاں پہ اس کو بڑھاتے گئے لوگوں کا، وہاں جہاں جہاں انسان جاتا ہے وہاں جو نیچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ترقی کا ایک سڑک تو نکال دی گئی، لیکن اس میں جو مقامی وہاں کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایز اے سول جو ہوتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر ان کو چاہیے کہ یہ اسکولوں کے اندر بالخصوص جو بچے ہیں ان کو یہ سبق دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس کلائمیٹ چینج کو اس کو کنٹرول نہ کیا انسان نے تو شاید اگلے سال، اس سے اگلے سال اس سے بھی دگنا فلڈ آئے گا۔ نمبر 1 کلائمیٹ، نمبر 2 جو ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ شہباز شریف کے دور میں ہمارے اس وقت جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے جو ہمارے بیراجز تھے 13 ان کو اپ گریڈ کرایا، تریمو کا کیپیسٹی بڑھائی، ہیڈ پائنٹ کی کیپیسٹی بڑھائی۔ ہیڈ پائنٹ کی کیپیسٹی پہلے 5-6 لاکھ تھی، اب 10 لاکھ ہے اس کو کرنے کی، روکنے کی۔ اچھا، اس میں لیکن جو ڈیمز ہیں، جو سب سے بڑی جو ہماری جو کوتاہی رہ گئی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو ایک قدرتی طور پہ نا ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے وہ ہے کالا باغ، اس کے 3 اطراف سے وہ بند ہے اور تقریباً 135 سے 40 مختلف نالے اور ندیاں اس میں گرتی ہیں، اور اس کا جو فرنٹ کا حصہ ہے وہ اس کا انیشیل کام ہوا ہے، مشینری ہر چیز وہاں پڑی ہے، اس کے نیچے اس کا جو بنیادیں وغیرہ ہیں وہ کھدی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ آپ کی پارٹی اس پہ کام نہیں کر رہی؟ وہ کرتی بھی ہے، لیکن وہ دیکھیں میں اب شوم قسمت یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ملک جو ہے نا ہمارے لیے، آپ کے لیے پاکستان جو ہے نا یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو کلمے کی بنیاد پہ، اس کو ڈیمیج کیے بغیر ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اس میں جب تک ہم دیکھیں جب تک ہم سارے مل کے اکراس دا بورڈ پارٹیوں سے ہٹ کے اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے اور اپنی آنے والے نسلوں کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر بعد میں ہمارے بچے ہمیں جو ہے بد دعائیں نکالیں گے۔ تو وہ پارٹی کو سوچنا چاہیے نا۔ ہماری پارٹی تو کوشش کرتی ہے